اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے آپ کے حاضر خدمت ہے پروگرام حقیقت غدیر میں۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا سلسلہ غدیر خم کے عنوان سے کہ جہاں پر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے وہاں پر اعلان ولایت یعنی باقاعدہ سب کے سامنے برملا ولایت کا اعلان فرمایا تھا، اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ کچھ دنوں سے، اور آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان سے گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارے نہایت ہی مہم مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ تھوڑا سا فنی مشکلات ہیں، انشاءاللہ العزیز دوبارہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہی ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ جہاں تک اہمیت غدیر کا سوال ہے تو میں یہ عرض کروں کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ نے سب خلائق کو جو ہے خلق کر دیا تو نظام بھی جو ہے وہ اللہ کا چلے گا ہر زمانے میں اور ہر وقت، نظام جو ہے وہ اللہ کا چلنا ہے۔ تو اس حوالے سے اور اس کی مثالیں جو ہے وہ گزشتہ جو مخلوقات ہیں خصوصاً بشریت، تو وہاں پر بھی اندازہ یہی ہوتا ہے کہ خود حجت خدا کا ہر زمانے میں ہونا اور خلق کے اوپر جو ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس حجت خدا کی اتباع کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ جو انبیاء علیہ السلام کا چلا اور پھر وہاں سے سلسلہ امامت، تو نظام جو ہے وہ ہر زمانے میں خدا کا خلیفہ زمین پر موجود رہتا تھا اور جو لوگ تھے بشریت ہے وہ ان کی اتباع کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو نبوت کا سلسلہ اختتام پہ پہنچا، تو یہاں پر بھی ایک چیز ہے، بعض ہمارے شیعہ علماء نے یہ فرمایا کہ خود امامت جو ہے وہ بعد از نبوت ایک چیز ہے، یعنی ایک ذمہ داری ہے، ایک تصدی ہے، ایک مسئولیت ہے کہ جو بعد از نبوت سونپی گئی حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، صرف یہ جو ہے وہ منصب کچھ خصلتیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ضرور چینج ہوئی، اس میں ضرور جو ہے وہ تبدیلی آئی، جیسے مثلا نظام وحی اس طریقے سے جیسے وحی آتی تھی اس میں تھوڑی بہت یعنی اس میں چینجنگ اور کچھ تغییرات اور کچھ تبادلہ ضرور آیا، لیکن سلسلہ جو ہے وہ وہی ہے، یعنی جو سلسلہ خود نبوت کا ہے وہی سلسلہ، اسی سلسلے کی جو ہے جس کو کہا جائے کہ یہ ایک کڑی ہے وہ ہے امامت، یعنی فرق نہیں ہے، جس طریقے سے وہ حجت ہے یہ بھی حجت خدا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ قرآن کے اعتبار سے بھی یہ دوسرا نظریہ زیادہ صحیح نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو بحث اللہ نے کی ہے نبوت کے عنوان سے کی ہے، چونکہ امامت من ضمن نبوت ہے، سلسلہ وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو اس عنوان سے خود اگر نبوت کو جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی پیش کر رہے ہیں گویا کہ اس میں جو ہے وہ امامت بھی شامل ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ البتہ کہ اس میں شک نہیں ہے کہ خود امامت کے عنوان سے جو ہے وہ آیات قرآنی موجود ہے، اور اس میں سے مشہور جو ولایت ہے ولی کی، جس کو یہ کہا جو آیت ولایت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے حتیٰ سب سے پہلے ولی اللہ ہے، پھر رسول ہے، اور پھر وہ مومنین ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ تو گویا کہ مخصوصاً آیات جو ہے وہ امامت کے بارے میں موجود ہے کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ کوئی مغالطہ کر رہے ہیں کہ کوئی آیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن جو من ضمن نبوت کے اگر یہ سلسلہ رہے تو اس عنوان سے جو ہے وہ زیادہ اصح نظر آتا ہے۔ البتہ علماء کا یہ نظریہ ہے، البتہ وہ پہلے والا نظریہ بھی صحیح ہے کہ خود جو ہے نظام وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز
دوبارہ جو ہے وہ چینج ہوئی۔ تو اس عنوان سے جو ہے وہ خود ولایت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ولایت ہے خلق کے اوپر، یہ عقلی اعتبار سے بھی صحیح ہے اور نقلی اعتبار سے بھی، چونکہ اس میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے جو ہم بار بار عرض بھی کرتے رہتے ہیں آپ کی خدمت میں، کہ دیکھیں پہلے جو لوگ ہیں، جو بشریت ہے، ان کے پاس جو ہے حجت خدا وہاں پر ان کے درمیان موجود رہتا تھا۔ لوگوں کو کوئی بھی سوال یا جو مرجع ہے، جو خدائی مرجع ہے، وہ ان کے درمیان موجود رہتا تھا۔ اب جو ہے اگر ہمارے اس دور میں جہاں اگر ہم امامت کے منکر ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا سلسلہ ہے، جو کہ در حقیقت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک یہ سلسلہ امامت کا اعلان تھا غدیر میں۔ رابطہ ہمارا قبلہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ اسعد اللہ ایامکم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں یہ سعادت بخشی اور پروگرام میں تشریف لائے۔ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ جزاکم اللہ خیر، جزا پر پردگار سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ قبلہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا غدیر کے عنوان سے ہے، اور گزشتہ کچھ دنوں سے علماء کرام اور خطباء کو دعوت کرتے ہیں اور ان سے اس عنوان سے سوالات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اجازت فرمائے تو ایک دو سوالات آپ کی خدمت میں بھی پیش کر سکوں۔ پہلا سوال قبلہ میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود غدیر کا اعلان، اور حتیٰ اس بارے میں جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہو چکی ہے، لیکن ایک دفعہ میں یہ سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ کیسے حالات تھے کہ خود یہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا، اور اس کی کیا اہمیت ہے غدیر کی، اس عنوان سے قبلہ اگر ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ جہاں تک اعلان غدیر کا تعلق ہے تو اعلان غدیر کے لیے بہت ساری حکمت عملی کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ جی مثلاً یہ کہ غدیر سے مراد یعنی کہ غدیر ایک استعارہ ہے آج کے زمانے میں، کنایا ہے در اعلان ولایت مولا متقیان کا۔ جی صحیح۔ لیکن اعلان غدیر سے مراد یہ کہ اعلان ولایت مولا متقیان۔ جی بے شک۔ اب مسئلہ یہ کہ اعلان ولایت کے لیے اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو کوئی ایک جگہ نہیں ہے۔ جی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر صحیح اور حجۃ الوداع تک جی حضور سرور کائنات مسلسل غدیر کا وہ اعلان کرتے رہے، ولایت کا اعلان کرتے رہے۔ صحیح۔ لیکن یہ خصوصی اعلان جس کے لیے اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے لہجے کی تبدیلی کے ساتھ میں صحیح یا ایھا الرسول بلغ جی ما انزل الیک من ربک، کہ یہاں تک لہجہ قدر غنیمت ہے۔ صحیح۔ لیکن آگے جو آتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اللہ اکبر، جی بالکل، یہ جو ان آ گیا ان شرطیہ، جی اور اس نے جو آگے مشروط کر دیا اس کیفیت کو، صحیح، اور اس کے بعد فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ اکبر، یہ تبلیغ گویا کسی شے کی ہوئی ہی نہیں اللہ اگر ولایت علی کا اعلان۔ جی جی۔ تو یہ کیفیت خاص طور پہ حضور سرور کائنات کا یہ اسلوب اختیار کرنا صحیح غدیر کے اعلان کی حقیقت اور اہمیت کو واضح کرتا ہے، بے شک، کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے تمام نبوت کے افعال و جی مناسک کو ایک طرف رکھا، صحیح، غدیر کے اعلان کو دوسری طرف رکھا۔ اللہ اس اکبر، بات کا اعلان ہے کہ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، فما اللہ اکبر، بلغت رسالتہ، جی اللہ، آپ نے گویا رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ جی جی بالکل، یہ بظاہر ایک جملہ ہے لیکن بباطن اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے بے شک، یہ اہل نظر اہل زبان سے مخفی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ بے شک، لہذا یہ اسلوب کا اختیار کرنا، مزید اس کے علاوہ اس آیت کے ساتھ جی حضور سرور کائنات نے جو اسلوب رکھا، جی حالانکہ یہ اعلان مکہ مکرمہ میں ہو سکتا تھا، جی بے شک، یہ اعلان خود حج میں ہو سکتا تھا، جی بے شک، یہ عرفات میدان سب سے بہترین جگہ تھا، جی بالکل،
بالکل. मुज़दलिफ़ा बेहतरीन जगह, मिना बेहतरीन जगह, जी खुद काबा मुक़द्दस जी बैतुल्लाह वहां हो सकता था, सही. लेकिन नहीं हुआ, जी ताकि लोग हकीकत गदीर से आशना हो सकें, सही. लोग हकीकत विलायत मौलाए मुत्तक़ियान को अच्छी तरह से दर्क कर सकें. जी इसलिए कि अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह और अकबर. कुछ भी के अंदर वो सब कुछ है जी कि जो कुछ हुजूर सरवरे कायनात ने पहुंचाया है अल्लाह उसमें एक हज भी है. बेशक. हालांकि हम लोग उमूमन इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि हुजूर का आखिरी हज, जी आखिरी नहीं पहला भी यही है. जी 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 बेशक बेशक. तो अगर बिल्कुल. ये ना होता जी. तो फमा बल्लगता रिसालतहू की अल्लाह तकमील ना अकबर. हो. अल्लाह अकबर. यानी बेशक. तकमील के लिए ये वक्त मुंतखब किया गया कि ऐसी जगह पर पहुंचाया जाए कि जहां पर तमाम तर अफराद मौजूद हो, वहां से लोग मुफ्तरिक हो जाए और जगह जगह पहुंचे और विलायत का ऐलान आराम से पहुंच सके. बेशक बेशक. किबला बहुत खूबसूरत तरीके से जामे गुफ्तगू आपने फरमाई चंद जुमलों में. एक सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा, वैसे तो सवालात बहुत सारे हैं लेकिन चूँकि वक्त जो है वो मुख्तसर है. जी वक्त जो है वो किबला चूँकि मुख्तसर है, तो एक सवाल इस उन्वान से मैं करना चाहूँगा कि अगर हम उम्मत इस्लामी को देखें, तमाम फ़िरक़ों को, तो रसूलुल्लाह की छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल किया जाता है. हत्ता पैरों को जो है उनके यहाँ जैसे धोना है, पैर ऐसे धोएं, और ये सारी चीज़ें जो है और छोटी छोटी चीज़ें रसूलुल्लाह की सुन्नत अपने आप को कहती भी बहरहाल अहले सुन्नत है. तो इतना बड़ा ऐलान और जैसे आपने फरमाया इतनी बड़ी इसकी अहमियत है, तो क्यों इसमें जो है वो कोताही हुई है? इस उन्वान से किबला आप क्या नज़रिया फरमाते हैं? सबसे बड़ी बात ये कि विलायत मौलाए मुत्तक़ियान का ऐलान जी तकमील दीन का सबब है. जी सही. हुजूर सरवरे कायनात ने दावते ज़ुल-अशीरा के मौके पर अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया. सही. उस वक्त से लेकर और गदीर खुम तक, यानी 18 ज़िलहिज्जा सन 10 हिजरी तक, सही, हमने हुजूर सरवरे कायनात के आमाल व हरकात व सकनात पर बहुत बारीकी से नजर की. जी किसी एक जगह भी हमें शैतान रोता हुआ दिखाई नहीं दिया. सही. जी रोया जब हुजूर सरवरे कायनात ने हुक्म खुदा से मौलाए मुत्तक़ियान की विलायत का ऐलान किया. अल्लाह अकबर. इसका मतलब यह है कि शैतान बखूबी जानता है कि कौन सा अमल इतना अहम और मुहिम है कि जिसकी बुनियाद पर मुझे रोना चाहिए. अल्लाह. वो रोया. अल्लाह अकबर. मसला ये कि छोटी छोटी सुन्नतें याद हैं जी, ये कम से कम शैतान की याद दहानी है कि इन सब के अंदर इनको इतना ज्यादा मुलव्विस कर दो जी कि सुन्नत 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 जी इतनी ज्यादा सुन्नत हो कि वो हकीकत सुन्नत फरामोश हो जाए जी, और नतीजतन लोग पूरे को फना कर बैठे सिर्फ एक विलायत के कोताही करने की बुनियाद. बेशक बेशक. लिहाजा जब भी आप देखेंगे तो जो भी कोताही करने वाली जात होगी दर हकीकत वो शैतान से करीब तर होगी और शैतान ने उसको बहकाया हुआ होगा. वो इतनी ज्यादा आम चीजों में लगेगी कि हकीकत को और खुदे वजूद इस्लाम को फरामोश कर चुकी. बेशक बेशक. किबला बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई. एक सवाल जो है मैं इस उन्वान से भी करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि हमारे जहाँ पर हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, मसलन इराक़ और ईरान से हट कर, तो जहाँ पर बहरहाल लोगों को शायद ज़्यादा आशनाई नहीं होगी इस ईद के हवाले से. जहाँ ईद कुर्बान की बात होती है, ईद फ़ितर की बात होती है, तो उमूमन जो गैर मुस्लिमीन हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाता है. लेकिन गदीर ज़ाहिर है कि बहुत सारी कोशिश हुई है इसको मख्फी करने की. तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी है किस हवाले से जो है कि लोगों तक हत्ता गैर मुस्लिमीन को भी अंदाज़ा हो जाए कि ये दिन जो है इसकी क्या अहमियत है? इस उन्वान से भी अगर एक वजाहत फरमाए.
کہ الحمدللہ اس سلسلے میں جہاں جہاں مومنین اقتدار میں رہے یا یہ کہ مومنین کے پاس میں قوت رہی، طاقت رہی، یا مختلف عناوین کے ساتھ، مثلا میں آپ نے ایک کچھ خاص ممالک کا تذکرہ فرمایا، میرا تعلق چونکہ ہندوستان سے، اور ہندوستان تو کثیر المذاہب ملک ہے، ملک کے اعتبار سے مطلب سطحی طور کے اوپر ایک دو نہیں، تقریباً اکثر مذاہب مسلمان کے علاوہ غیر مسلم میں بھی متعدد افراد ہیں۔ بالکل۔ اب جہاں تک مسئلہ خود مسلموں کا ہے تو ان میں بھی اکثر فرقے ہندوستان میں زندگی بسر کرتے ہیں، تقریباً موجود ہے۔ فرقے کے اعتبار سے تب نہ ہو، فرقے کے اعتبار تقریباً سب حنفی ہیں، لیکن اگر آپ عقائدی اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اندر دونوں کیفیتیں پائی جاتی ہیں، یعنی اشاعرہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اشاعرہ بھی موجود ہیں۔ جی بالکل۔ اب مسئلہ کیا ہے جناب علی، جو مومنین غلط رکھتے ہیں وہ سب کام انجام دیتے ہیں جس کی بنیاد پر غدیر کو عام کیا جا سکے، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر کا اعلان فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، آگاہ ہو جاؤ جو یہاں موجود ہے اس پہ واجب ہے کہ اس اعلان غدیر کو اس تک پہنچائے جو غائب ہے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے اس میں الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے، صحیح جی، کہ جتنے یہاں پر حاضر ہیں ان سب کے اوپر واجب ہے ہر اس فرد تک جو یہاں پر غائب ہے۔ صحیح۔ اب غائب کون؟ کیا اس کی صفت آئی مسلم؟ نہیں۔ اس کی صفت آئی کہ مطلب کافر مثلا یا مشرک؟ نہیں، بالکل۔ اس لفظ کا استعمال ہوا جتنے بھی غائب ہیں، لیکن جتنے غائب ہیں اس میں نان مسلم بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، یعنی جو ہر وہ فرد جو اس غدیر کے اعلان سے آشنا نہیں ہے، ہر اس فرد کے اوپر اس تک یہ اعلان پہنچا اس پہ واجب ہے کہ اس کو آشنا کریں۔ الحمدللہ میرے وطن دہلی کے اندر بہت عظیم الشان اہتمام خود روز غدیر ہوتا ہے، اور اکثر جگہ اس طرح ہوتا ہے جہاں پہ مختلف یعنی یہ مسالک کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان کے تمام کھانے کا آئے غدیر کے لیے خصوصیت کے ساتھ غدیر کے بیان کرنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت صرف خطیب کو دیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے غدیر بیان فرمائیں، اور اس کے علاوہ اپنے درمیان میں روزے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ روزہ رکھا جا سکے، اور لوگ پوچھیں کہ روزہ تو رمضان میں رکھا جاتا ہے ماہ مبارک سے ہٹ کے، اب کیسا روزہ ہے؟ یعنی غرض کے اس طرح کے کام مختلف مومنین کی طرف سے، بزرگوار کی طرف سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، خاندان کے ذمہ داران چلے آ رہے ہیں، مومنین کی طرف سے ہوتے چلے آ رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے غدیر عام ہو سکے۔ اور لطف کی بات یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، صحیح، کہ ایک برادران اہل سنت میں سے اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ غدیر کیا ہے، ممکن ہے، لیکن ہمارے وطن کے اندر ایک ہندو بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ غدیر کب آنے والی ہے اور غدیر میں کیا ہوا۔ واہ کیا بات ہے قبلہ، واہ ماشاءاللہ، بہت ضروری ہے قبلہ۔ آخر میں جو ہے وہ تقریباً ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ کا ٹائم ہے، تو اس میں اگر غدیر کے عنوان سے کوئی ایسی ضروری بات ہے یا کوئی ایسا پیغام ہے جس کو آپ پہنچانا چاہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر سے انشاءاللہ العزیز مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ ایک اہم پیغام ہے، اور غدیر خود ایک ایسی عقیدتی کیفیت ہے کہ جس کا اظہار تمام عالم اسلام کے اوپر بھی ہونا واجب ہے، اور غیر اسلام کے اوپر بھی، جو مسلمان نہیں ان کے پاس بھی ضروری غدیر کو پہنچایا جائے، اور ہم تمام شیعان حیدر کرار کی ذمہ داری ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اتنا زیادہ غدیر کو عام کریں، اس لیے کہ غدیر کو بھلانے کا درد ائمہ تحریر علیہ السلام کے دل میں باقاعدہ رہتا تھا۔ جب کسی نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سے پوچھا کہ مولا آخر آپ اتنی زیادہ اہمیت محرم کو کیوں دیتے ہیں، فرماتے ہیں لَأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، تاکہ تم محرم کو فراموش نہ کر بیٹھو جیسے تم
غدیر کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ اللہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے در حقیقت ہمیں عملی طور پر درس دے رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے جس طرح آپ محرم کو عام کر رہے ہیں بالکل ویسے ہی غدیر کو بھی عام کریں، تاکہ حقیقت غدیر کا اظہار ہو سکے اور دنیا کو معلوم ہو سکے کہ مولائے متقیان کی ولایت کیا ہے۔ بے شک بے شک قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے قبلہ کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ کسی اور وقت پر بھی میں ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ سے وقت لے کر اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں۔ قبلہ آپ سے فی الحال التماس سے دعا کرتے ہیں۔ بہت مشکور ہوں کہ آپ حقیر فقیر سرابت تقصیر کو بزرگواری ہے قبلہ ایسی دکھائی، میرے لیے قابل فخر ہے۔ سلامت رہے قبلہ، التماس دعا، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب قبلہ سے، اور ہمیشہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ بہت ہی مہم چیز کو جو ہے انہوں نے نہایت ہی مہم چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ خود حضرت امام رضا علیہ السلام کہ فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ اس قدر کیوں اہمیت دیتے ہیں محرم کو، تو جواب یہ آیا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے غدیر کو بھلایا گیا اسی طریقے سے کہیں لوگ جو ہے وہ محرم اور عاشور کو نہ بھلائے۔ اور اس عنوان سے جو ہے بہت ساری روایات ہے اور بہت سارے فرمائشات جو ہے موجود ہے، اور ایک کتاب بھی ہے مرجع آل جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ کی، وہ کتاب جو ہے عربی زبان میں ہے، اور کتاب کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ غدیر اور عاشورہ دو رکن اسلام، اور خود جو تعبیر میں اور علمی جلسات میں وغیرہ یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ اسلام کے دو پر ہے، اور ایک پر جو ہے وہ غدیر ہے اور دوسرا پر جو ہے وہ عاشورہ ہے، اور یہ دو پر جو ہے اسلام اسی سے پرواز کرتا ہے، باقی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے وہ مفکر جو ہمارے پاک و ہند کے مفکر ہے علامہ اقبال، انہوں نے یہ تعبیر بھی اسی طریقے سے استعمال کی۔ البتہ الفاظ جو ہے وہ کچھ اور ہے اسلام کے دامن میں، اس کے سوا اور کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری، یعنی ضرب ید اللہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت سید شہداء علیہ السلام کربلا۔ تو یہ تعبیر جو ہے وہ بہت پیاری ہے، جو کہ مرجع علی قدر کی تعبیر بھی ہے اس عنوان سے کہ خود دو اسلام کے دو رکن ہے، ایک جو ہے وہ غدیر ہے، اعلان غدیر، اور دوسرا جو ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام کا وہ عظیم قیام جو ظلم کے خلاف ہوا۔ البتہ بہت بڑا گہرا ربط ہے دونوں کے درمیان۔ تو اس عنوان سے جیسے خود قبلہ نے ایک اشارہ فرمایا، تو اس عنوان سے میں نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حتیٰ اس قدر لازمی اور ضروری ہے ان دو چیزوں کے اوپر، اور الحمدللہ مثلا جس طریقے سے خود ہندوستان میں جو ہے وہ اس چیز کو توجہ دی جا رہی ہے، تو اسی طریقے سے پاکستان میں بھی یعنی اس عنوان سے جو ہے، جو اگر آپ کہیں گے نا کہ غدیر، آپ تذکرہ غدیر کریں گے، ایک چیز میں عرض کروں آپ کی خدمت میں چونکہ وقت بھی انتہا پر ہے، غدیر آپ جا کے کہہ دیجئے گا، اگر منافق کے چہرے پر پسینہ نہیں آیا تو پھر آپ بتا دیجئے گا۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ غدیر کے پس منظر سے منافق جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس کو پتہ ہے کہ غدیر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ لے لیجئے گا، نام لے لیجئے گا، غدیر کا نام لے لیجئے گا، عید غدیر خم۔ آپ کہہ دیجئے گا اگر منافق کے چہرے کے اوپر پسینہ نہ آیا تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو آپ تجربہ کر لیجئے گا۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر ہے، انشاءاللہ العزیز ان ایام میں عید غدیر خم تک 18 ذی الحجہ تک انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ فی الحال جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہیں گے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔